اس وقت دنیا کے حالات بڑے عجیب ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ دنیا میں کہیں کفر کا نام و نشان نہیں، لوگوں نے عمل چھوڑا، اللہ کی فرما برداری چھوڑا، نافرمانیاں شروع کی، قلوب میں تاریکیاں پیدا ہونے لگی، آہستہ آہستہ ان کے قلوب کی نورانیت ختم ہو گئی، مات پڑ گئی۔ سلسلہ چلتا رہا، اس کے خاتمے کے لیے، نورانیت میں اضافے کے لیے، کفر کی تاریکی سے نکال کر کے ایمان کی روشنی میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسولوں کو بھیجتا ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی گزرا اس امت پر کہ مسلمانوں کے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے تھے، اور جہاں جہاں حکومت کی صرف بادشاہ نہیں تھے، وہاں اسلام کی ساری چیزیں، شریعت کے سارے احکام نافذ تھے۔ آدمی اپنے گھر میں 2-4 آدمی کی فیملی ہوتی ہے، اگر احکام نافذ کر لے تو بڑے کمال کی بات ہے۔ نہ فون کا زمانہ تھا، نہ وائرلیس تھا، نہ کارلیس تھا، نہ آئی فون، نہ وائی فون، لیکن جو درد تھا دل میں، جو سوز درود تھا، عمر فاروق کے اندر ایسا شخص بنا کر کے اس جگہ بھیجتے تھے کہ وہ احکام شرائع کو نافذ کرتا اور اسلام سب چڑھ کے بات کرتا تھا۔ اسلام کا جھنڈا تقریباً عمر فاروق کے زمانے میں تقریباً کہہ لیجیے پوری دنیا فتح ہو چکی۔ الحق یعلو ولا یعلو، حق ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ اور ایک یہ زمانہ آیا ہے، کوئی نوجوان اگر مسجد کے باہر تیز آواز سے گانا بجا رہا ہو تو کسی کی ہمت نہیں اس کو منع کرے، کوئی جرات نہیں رکھتا ہے اتنی کہ اس کو منع کر دے گا بھائی آہستہ آواز سے ذرا بجا، لجاجے سے بھی اس کو نہیں کہہ سکتا اس کو۔ کیوں؟ ہم خود اسی گناہ میں ملوث ہیں۔ ہمارے کپڑے میں خود نجاست لگے تو ہم دوسرے کو کیسے بتائیں گے؟ دیکھ رہے ہوں گے آپ، دنیا میں ہر جگہ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اسلام نکل گیا، ایمانیات نکل گئے، نام کے ہم مسلمان رہ گئے۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ کی نافرمانی کرو گے تو ایسی لات کھاتے رہو گے، ایسی پٹتے رہو گے۔ ایک زمانہ وہ بھی گزرا ہے مسلمانوں پر، تاتاریوں میں سے کوئی ایک عورت نکلتی تھی اپنے گھر سے، مسلمانوں کی ایک جماعت کو کہہ کر کے جاتی تھی یہی کھڑے رہنا، قدم کو مت ہلانا، یہاں سے ہلنے کی جرات مت کرنا، میں گھر سے تلوار لے کر کے آتی ہوں، تمہارے سر قلم کروں گی۔ ہمت نہیں ہوتی تھی کوئی بھاگ جائے، کیا ہے؟ مسلمان ہو کر کے، اللہ کو پہچان کر کے اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ایسے ہی ہم لات اور جوتے کھاتے رہیں گے۔ فجر میں کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں؟ اپنا جائزہ ہم خود لے لیں۔ ہماری مسجدیں بد دعائیں کرتی ہیں ہمارے لیے، آرام سے جگہ بستروں پر سوتے ہو،
اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، خدا تمہیں بلاتا ہے آؤ مسجد کی طرف، اللہ کا منادی تمہیں بلاتا ہے نیند کو چھوڑ کر کے، گرم بستروں کو چھوڑ کر کے، گناہوں کو چھوڑ کر کے رب العالمین کی طرف آؤ، تمہارا رب بلاتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نہیں آئیں گے اور چہرہ اس طرف کر کے پھر سو جاتے ہیں۔ رحمت آئے، ابھی غنیمت مناؤ کہ وہ عذاب ہم تک نہیں پہنچا۔ حالات آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ حضرات کو جان کر پٹنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ قرآن ایسی خبر ہے کہ دنیا میں کوئی اس کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا ہے، جو جھوٹا کہے گا دنیا اس کو جھوٹا کہے گی۔ قرآن ایسی سچی کتاب ہے، قرآن ایسی سچی خبر ہے۔ آج ہم کو قرآن پڑھنے کی فکر نہیں ہے، اخبارات کا مطالعہ ہم خوب کرتے ہیں اور صبح اٹھ کر کے قرآن جو سچی خبر ہے اس کو چھوڑ کر کے ہوٹلوں میں پہنچ کر کے، چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے، بازار میں نکل کر کے، شاہراہ عام پر کھڑے ہو کر کے جو ہم اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں 99 خبریں جھوٹی ہوتی ہیں۔ آج ہم نے کسی خبر کو پڑھا فلاں جگہ ایسا ہو گیا، کل وہ خبر آتی ہے نہیں ایسا نہیں تھا، وہ غلط بات تھی، پرسوں پھر خبر آتی ہے نہیں یہ تیسرا معاملہ ہے، چوتھے دن دوسری خبر پھر اس کے خلاف آ جاتی ہے۔ کہاں ہے ہم؟ اور قرآن جو سچی خبر دیتا ہے اس کو ہم کتنی دیر تک پڑھتے ہیں؟ ایسا محو ہوتے ہیں اخبارات میں ہم، جھوٹی خبروں کے پڑھنے میں، موبائل کو دیکھنے میں، سامنے سے اگر باپ بھی گزر جائے تو پتہ نہیں چلتا کون گزرا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے موبائل چلاتے ہوئے پتہ چلا کہ کنویں میں گر گیا، دھڑ سے دیوار میں لڑ گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اتنا محو ہے، کاش وہ زمانہ ہم پر آتا، ہم اللہ کے قرآن، اللہ کی کتاب کو ایسا محو ہو کر کے پڑھتے، دنیا ہمارے سامنے سے گزرتی، بلائیں آتی، کچھ بھی آتا، طوفان آتے، زلازل آتے، بلابل آتے، لیکن ہمیں خبر نہیں۔ واقعہ یاد آیا، ابھی چند سال پہلے ہمارے یہاں زلزلہ آیا تھا، جن لوگوں نے نافرمانیاں کونے جھٹکے شدید محسوس ہوئے اور جو لوگ فارغ تھے انہیں بھی احساس ہوا۔ میں نے اپنے والد صاحب سے بتایا کہ میں مشکات شریف کا مطالعہ دیکھ رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا، میرے بیڈ پر ایک باٹل پانی رکھا ہوا تھا، گرمی کا موسم تھا، میں مشکات شریف کا مطالعہ دیکھ رہا تھا تو میرا باٹل ہلنے لگا۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، زلزلہ آ رہا ہے کیا؟ یعنی حالانکہ کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی اس وقت، زلزلہ آیا چلا بھی گیا، بس باٹل اگر نہ ہوتا تو پتہ نہ چلتا، باٹل چونکہ ہلنے لگا پانی تو احساس ہوا کہ کچھ ہل رہا ہے۔ والد صاحب نے بتایا کہ جو لوگ نیک کاموں میں مشغول تھے انہیں احساس تک نہیں ہوا کہ زلزلہ ہے۔ تو زلزلہ کیوں آتا ہے؟ رحمت بن کر کے آتا ہے مسلمانوں، بس کرو، بہت گناہ کر چکے، زمین بوجھل ہو چکی ہے گناہوں سے، اب گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کی فرما برداری کرو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ میں کہہ رہا تھا کہ قرآن سب سے سچی کتاب ہے اور اس میں اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم مومن ہو تو تم سربلند رہو گے ہمیشہ، کوئی تمہارے اوپر نگاہ اٹھا کر کے دیکھنے کی قوت اور جرات نہیں رکھ سکتا ہے۔ اگر ہم مومن ہو اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں پھر بھی دنیا ہمارے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرتی ہے، یہ قرآن کا دشمن، اللہ کا دشمن، اسلام کا دشمن، دین کا دشمن ہمارے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ ہم سے باتیں کرتا ہے، ہم مومن بھی ہیں، معلوم کیا ہوا کہ ہمارا ایمان کامل ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان جس طریقے سے ہمارے ایمان کا اللہ تقاضا کرتا ہے وہ ایمان ہمارا نہیں ہے، ورنہ آج یہ ظالم اللہ کے دشمن، قرآن کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے یارو تھوڑا سا قرآن بھی پڑھ لیا کرو، اس کی تفسیر بھی سن لیا کرو، اس کے تراجم علماء سے پوچھ لیا کرو، اور تھوڑی دیر تاریخ کی کتابیں پڑھ لیا کرو، رسول اللہ کی سیرت پڑھ لیا کرو۔ اس دین کو رسول اللہ کے زمانے میں کیسی کیسی مشقتوں کے ساتھ اس دین کو ہم تک پہنچایا گیا ہے، اگر ہم وہ زمانہ دیکھتے تو ہمیں احساس ہوتا ہم اس زمانے میں نہیں ہے، اس زمانے کی تاریخیں ہمارے زمانے میں موجود ہے۔ ایک واقعہ آپ حضرات کو بتاتا ہوں، خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ سے خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق نے پوچھا، خباب
ذرا اس زمانے کی کچھ خبریں مجھے بھی بتاؤ، اپنے اس زمانے کا واقعہ مجھے بھی بتاؤ جب تم نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تمہیں ایذائیں دی جاتی تھی۔ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خلیفۃ المسلمین سب جان کر کے کیا کریں گے، ایک چھوٹی سی میری ایذا جو ان لوگوں نے مجھے دیا تھا آپ اس کو سن لیجیے۔ حضرت خباب نے کیا فرمایا؟ فرمایا امیر المؤمنین، انگارے لائے جاتے، آگ دہکائی جاتی، کوئلے کو خوب دہکایا جاتا، جب وہ سرخ ہو کر کے بالکل دہک جاتا، انگارہ ہو جاتا، اس کوئلے پر مجھے رکھ کر کے کھینچا جاتا تھا، اور وہ کوئلے کی جو اس کی آگ ہوتی تھی، جو کوئلہ دہکتا تھا، وہ میرے خون سے اور میرے جسم سے جو پانی نکلتا تھا، اس پانی سے وہ کوئلہ بجھ جایا کرتا تھا، وہ آگ بجھ جایا کرتی تھی۔ مسلمانوں کہاں ہو تم؟ رسول اللہ کے زمانے میں دین اتنی مشقتوں کے ساتھ ہم تک پہنچایا گیا ہے، ہم اپنے دین کو کیسے ضائع کریں؟ ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ اسلام کے اخلاق دیکھ کر کے اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ آج اسلام سے نفرت کیوں ہو گئی؟ وہ لوگ اپنے مندروں کو، اپنے مذہب کی چیزوں کو صحیح سمجھ کر کے وہ خوب عمل کرتے ہیں، اپنے عبادت گاہوں کو لوگ آباد کرتے ہیں، جبکہ ان کی عبادتیں باطل ہے، ان کی عبادتوں کا ثواب ان کو دنیا میں دیا جائے گا، نعمت کے شکل میں دیا جائے گا۔ ہماری جو نعمت ہے، ہماری جو عبادت ہے، ہماری جو مسجدیں ہیں، ہماری جو تلاوتیں ہیں، ہم نے جو قرآن کو پڑھا ہے، ہم نے جو ذکر و اذکار کیا ہے، ہم نے جو نوافل پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر قیامت میں دے گا، یہ برحق ہے، اس پر ہمیں نعمتیں ملنے والی ہے، جنت کا مزدہ سنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر خوشی اور رضا دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر جنت دینے والے ہیں۔ ہمارا یہ سچا مذہب ہے، پھر کیوں ہم اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے، اپنی شریعت کو چھوڑ کر کے، اپنے رب کو، اپنی شریعت کو، رسول اللہ کی سنتوں کو کیوں بھلا بیٹھے بھائی؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ معلوم کیا ہوا؟ جیسا ایمان ہمارا ہونا چاہیے ویسا ایمان نہیں۔ صحابہ کے زمانے میں آپ دیکھ لیجیے، جنگ ہو رہی تھی، اچھا دل میں جو رعب ڈالتا ہے وہ اللہ ڈالتا ہے، دل میں جو رعب ڈالتا ہے وہ اللہ ڈالتا ہے۔ آج کسی مسلمان کی ہمت نہیں ان کے خلاف بول دے، یہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے قلب میں ان کا رعب ڈال دیا ہے نافرمانیوں کی وجہ سے۔ ایک زمانہ وہ تھا صحابہ جنگ کر رہے تھے اور فتح نہیں ہو رہی تھی، فتح کے سارے اسباب مہیا ہیں لیکن فتح ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ صحابہ کو یاد آیا یہ مسواک کی سنت چھوٹی ہوئی ہے، مسواک کی سنت چھوٹی ہوئی۔ صحابہ نے مسواک نکالا اور دانتوں میں کرنا شروع کیا کہ بھائی ایک سنت چھوٹی ہوئی تھی، اس کو پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے قلب میں رعب ڈال دیا، ابھی تک تو یہ تلواروں سے لڑ رہے تھے اور اپنے دانتوں کو اب تیز کر رہے ہیں، لگتا ہے اپنے دانتوں سے چبا جائیں گے۔ کیا ہے بھائی یہ چیز؟ تلوار سے نہیں ڈر لیکن دانت سے ڈر گئے، سمجھ میں آنے والی چیز ہے نہیں، بس اللہ نے ان کے قلب میں اپنا رعب ڈال دیا کہ بھاگو، جب ہم شریعت پر پختہ عمل کریں گے، شریعت پر پورا عمل کرنے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان باطل جماعتوں کے قلوب میں ایمان والوں کا رعب ڈال دیتا ہے، ایمان والے سر بلند رہتے ہیں۔ لیکن جب ہم کامل ایمان والے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان والا بننے کی توفیق سے نوازے۔